آج 17 رمضان المبارک یوم البدر بھی ہے۔ کفر و اسلام کی پہلی جنگ مقام بدر میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی جنگ میں، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفر کی تعداد 1000 سے زائد تھی، ان کی آپس میں جب مٹ بھیڑ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، کامرانی عطا فرمائی۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ یہاں فلانا مرے گا، یہاں فلانا مرے گا، یہاں فلانا مرے گا۔ جس جس جگہ کی نشاندہی فرمائی وہیں پہ وہ بڑے بڑے کافر واصل بجہنم ہوئے، اور ان تمام کے لاشوں کو اکٹھا کر کے ایک گڑھے میں ڈالا گیا۔ حضرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ آپ لوگ اس کو بطور خاص سماعت فرمائیں۔ بہت ہمارے دینی مسائل اس جنگ بدر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان تمام کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ مجھ سے فرمایا تھا وہ وعدہ تو اللہ نے پورا کر دیا، جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اس کو حق پایا یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے تھے۔ حضرات گرامی، حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ کافر سنتے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے نا؟ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ کافر مر چکے ہیں، کسی کی گردن کٹی ہوئی ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کا جسم چھلنی ہے، یہ مر چکے ہیں، ان کے جسم میں روح نہیں ہے، اور آپ ان سے مخاطب ہیں، ہم کلام ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عمر انت لست باسمع منہم، عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی جس طرح تم سنتے ہو اس طرح یہ بھی سنتے ہیں۔ تم جواب دے سکتے ہو، یہ جواب نہیں دے سکتے، ہاں سنتے ضرور ہیں۔ دشمنان خدا، دشمنان مصطفیٰ اور اسلام کے، قرآن کے، حق کے دشمن اور باغی مرنے کے بعد اگر سنتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو یاد خدا میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن کے سر پر ولایت و محبوبیت کا تاج رکھ دیا گیا اور انہیں قبر میں رکھ دیا گیا، تو پھر وہ کس طرح نہیں سنتے؟ ماننا پڑے گا کہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن جواب نہیں دے پاتے۔ ہاں اگر جواب دیتے ہیں تو اس کے لیے ایسی فریکوینسی کی ضرورت ہے جو فریکوینسی درمیان کے پردے کو گرائے اور کان میں لطافت پیدا ہو، تو جس لطافت سے وہ بولتے ہیں اس لطافت سے سننا نصیب ہو، اور جس لطافت سے وہ دیکھتے ہیں اسی لطافت سے دیکھنا نصیب ہو۔